ظاہر ہے آواز پہ بوجھ پڑتا ہوگا، آواز بھاری ہوتی ہوگی مبارک. یہ وہی کس زبان میں آئی؟ کیا اللہ عربی بولتا ہے؟ ان کہنے لیسا کمثلی شیء، تیری مثال کوئی نہیں. نال ہی ہاتھ پڑھ کے کرنا ہے کہ کلام تیرا ہے. مثال تیری کوئی نہیں، کلام تیرا ہے. دو جو ایک گل ہی صحیح ہوئے گی. ایسا کمثلی شیء، فرمایا خدا کی مثال کوئی نہیں. لیکن کلام تیرے ہے، دو جو پھر کیڑی گل کریے؟ جس کا کلام سامنے تو مثال سامنے ہے نا. نہیں، میرے خدا کی کوئی مثال نہیں. سن میرے رب دی وہی لفظ نہیں آئی، میرے رب دی وہی میرے مصطفیٰ لفظوں تو باہر آئی. میرے آقا کے منہ سے نکلی تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہو. لفظ نہیں کہ خدا لفظ نہیں بولتا. جو بولنے کے لیے لفظوں کا محتاج ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بے مثل ہے، وہ بے مثل ہے. وہی بغیر الفاظ کے آئی وہ آج آواز لے رہا آ رہی ہیں، سانو پتہ نہیں کہ ہزاروں ٹیلی ویژن چل رہے ہیں. آواز لے رہا آ رہی ہیں، ہزاروں ریڈیو چل رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی. دنیا کی کسی آج انسان برقی شان سے پیغام بھیج سکتا ہے تو میرے آقا بھی وہ تمہیں نوری سگنل آ رہے تھے نا. یہ نوری سگنل سے میرے سرکار کو نوری سگنل آ رہے تھے، پیغام آ رہے تھے. انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں. وہ کوڈ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، تیسرا آدمی وہ کوڈ بول نہیں کرتا. یہ بجلی ہوا کی لہروں پہ بجلی کے کوڈ نہیں آ رہے. یہ شارٹ ویو لانگ ویو لہریں نہیں آ رہی ہیں. خدا کی قسم اس کائنات کی کوئی چیز انسان کی بنائی ہوئی چیز کی کیا ضرورت ہے میرے اللہ کے سامنے جو ساری کائنات کا خالق ہے. خدا کی قسم یہ وہ ویو تھی، وہ نوری شعائیں تھیں جو میرے رب سے میرے آقا کی طرف آ رہی تھی اور میرے آقا سے میرے رب کی طرف جا رہی تھی. اس کوڈ کو میرے مصطفیٰ اور خدا کے سوا قیامت تک کوئی نہیں جان سکتا. یہ کوڈ ہی ہوتی ہے. پیارے مصطفیٰ، پیارے مصطفیٰ، یہ اللہ کا کلام ہے. میرے مصطفیٰ نے بھیجا، کوڈ آیا. کوڈ آیا. آج کل نال لانے کہتے ہیں ڈیکوڈر لاؤ، پیغام دکھا دو. آ گیا نا زمانہ ہوتا کی بلا ہے کمپیوٹر کا. کہتے ہیں ڈیکوڈر لاؤ. پیغام ربانی تھا، ڈیکوڈر مدینے اور مکے میں لگا ہوا تھا. پیغام آ رہے تھے، ڈیکوڈ ہو کے امت کو دیے جا رہے تھے. کسی کو نہیں پتا ہواؤں میں پیغام. دنیا کا کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا. کوئی روشنی نظر نہیں آئی، کوئی لکیر نظر نہیں آئی، کسی پر کے پھڑکنے کی آواز نہیں آئی. حتیٰ کہ مولویاں جبریل میں بڑے پر لائن کا دن مشرق مغرب دے پارن پر آواز نہیں آئی. یہ مولوی جانن پر جانن جبریل جانے. میرے مصطفیٰ کو وہی آئی، کسی نے چیوٹی چلنے کی آواز نہیں سنی. وہی آ رہی تھی، وہی جا رہی تھی. میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، وہی آ رہی ہے. میرے آقا میں سلمہ کے بستر پہ بیٹھے ہیں، وہی آ رہی ہے. نبی کے گھر والوں آئی کہ نہ آئی؟ اب میرے نبی نو کسی چادر نہیں اٹھائی، میرے نبی نے کسی سہارا نہیں دیتا. میرے آقا دی پیشانی سے پسینہ نہیں آیا. فرمایا نبی کے گھر والوں یہ زبان کو میری تعال البیت و یطہرکم تطہیرا. جاؤ آج تم ساری زندگی واسطے پاک کر چلے. نبی ام سلمہ کے بستر پہ آ گئی، وہی تو آ گئی میرے آقا. پیغام جاتے رہے اور میرے نبی کا صدقہ، میرے نبی کا صدقہ قیامت ہر ایک مومن کو اللہ کی طرف سے پیغام آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، میرے اللہ کی طرف قیامت تک ہر مومن پیغام
میرے آقا نے فرمایا ایک خدا نے ایک کتاب قرآن کی صورت میں اتاری ہے اور ایک کتاب ہر مومن کے سینے میں اتاری ہے. کتاباں پہ تیری چھاتی کی لکھیاں پئیں. میری بات سن, پیغام آتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت میرے تے مک گئی تے سچے خواب میرے امتیاں نو رب دکھاندا رہے گا. پیغام آتے رہیں گے. یہ بھیجنے والا جانتا ہے اور ریسیو کرنے والا خدا کے پیغام لینے والا جانتا ہے. جبریل کتنے آیا, جبریل کنج وہی آیا, یہ پیغام کس طرح آ رہے تھے, پیغام کس طرح جا رہے تھے. تسی آپ میں راج دا واقعہ سنے ہیں. ادو بھی اللہ دے تے حضور کو مذاکرات ہوئے سن. جبریل کتنے سی؟ کتنے سی؟ یہ جبریل دی محتاجی کوئی نہیں نا. میرا مصطفیٰ کسی جبریل کا محتاج نہیں ہے. مت کی گل, یہ تو محبت کا رشتہ ہے. سرکار پیغام لے آیا. خدا جبریل کے بغیر پیغام دینے کی قدرت رکھتا ہے اور میرا مصطفیٰ بغیر جبریل کے پروگرام وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. قرآن بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. یہ اس کا آنا ہی میرے مصطفیٰ کی شان ہے. دنیا کا کوئی مائی کا لال یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ خدا اتنی نچلی سطح پہ آ جائے کہ بندے اور بولن لگ جائے تو پیچھے کی رہ گیا. نہیں, یہ وہی نور تھا, نور کا پیغام تھا. سرکار کے سینے عطر میں آتا گیا, زبان مبادر سے نکلتا گیا. کاتب بیٹھے لکھ دے گئے, ہاں جی, اے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک ہی کوئی نہیں, شک ہی کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. بڑی بات ہے. جب اللہ میں شک نہیں. سارا بفی کوئی شک نہیں. کلام میرا ہے, پیغام میرا ہے, زبان میرے مصطفیٰ کی ہے. ہونٹ ہل رہے ہیں, وہی آ رہی ہے, وہی آ رہی ہے. میرے آقا لکھا رہے ہیں, کاتب لکھ رہے ہیں. اکٹھا ہو گیا. میرے سے دوست نے سوال کیا, بھائی صداقت چٹا لایا میں کندا جی, وہ پتہ نہیں کیا سوال تھا, قرآن کریم کی کچھ. دوستو میرے آقا پہ 23 برس یہ نازل ہوتا رہا. سفر میں, حضر میں, گھر میں, کھانا کھاتے ہوئے. کسے سرکار کھانا کھا رہے تو وہی نازل ہو گئی. پیغام آتے جاتے رہے. میرے دوستو, میرے محترم دوستو, پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی, قرآن کی آمد ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. میرے آقا کی پردہ پوشی کے بعد ایک جنگ یمامہ لڑ گئی, جس کا یہ مجھ سے احوال پوچھتے ہیں. میرے آقا دی زندگی نجدیاں اپنا نبی وکھرا کھڑا کر لیا. یہ آدھی مجرمن اے نسل در نسل. میرے آقا دعا کرن لگے, یا اللہ کریم سانو شام وچ برکت دے, یا اللہ کریم سانو یمن وچ برکت دے. صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ فرماؤ نجد وچ بھی برکت دے. فرمایا نہیں, اے او پلیت سرزمین ہے جتھے شیطان دا سنگ اٹھے گا. یہ تو یہ حدیث صحیح ہے, یہ کتابوں میں موجود ہے. کتاب الفتنے کے فتنے دے باب میرے آقا نے فرمایا ہونا کا یہ ہو جگہ جتھے زلزلے آؤں گے, طوفان اٹھن گے, بغاوت تے سرکشی ہوئے گی تے شیطان دا سنگ اٹھے گا.
انہاں حدیث پڑھی ہوندی تے نجدی نہ ہوندے، انہاں بدبختاں حدیث پڑھی حدیث پڑھی ہوتی، یاد حدیث کہلانے والوں نے حدیث پڑھی ہوتی، کبھی یاد حدیث نہ ہوتے، میرے آقا کے غلام ہوتے۔ کون حدیث کا غلام ہونا اور ہے، میرے مصطفیٰ کا غلام ہونا اور ہے۔ نجدیہ نے اپنا نبی کھڑا کر لیا، اس نبی نے ایک اور نبیہ نے بغاوت کرتی کہ جنانی بھی نبوت کا اعلان کر چلے، دونوں رل گئے تو ویاہ کر کے دو نبی کٹھے ہو گئے جھوٹے۔ ان مسلمان نہ ہے تو اسی کہتے کذاب ہی ہیں، نہ ہی بن گیا مسلمان کذاب۔ عورت کا نام غالباً سجا سی، سارا نجد نہ رل گیا۔ یہ خمیر خراب ہے، خمیر ہی خراب ہے، مٹی خراب۔ بڑی بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اس نے اتنی طاقت پکڑ لی کہ ایک دفعہ یہ شخص مدینہ منورہ میرے آقا کو ملنے آ گیا، سرکار مسواک فرما رہے تھے، آ کے میرے آقا نے کہنے لگا خطاب کر کے میں تھوڑے نال ایک سودا کرنا آیا۔ آپ نے فرمایا کی سودا کرنا ہی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کی سودا کرنا ہی؟ کہنے لگا سرکار تساں دیکھ لیا سارا نجد میرے نال ہے، میری طاقت کا اندازہ کر لیا جے؟ فرمایا میں دیکھ لیا۔ کہنے لگا پھر میں یہ باوجود تھوڑے نال ایک سودا کرنا آیا۔ سرکار نے فرمایا کی سودا کرنا ہے؟ کہنے لگا تسی انج کرو، یہ اعلان کر دیو کہ میں تھوڑے بعد تھوڑا خلیفہ ہوواں گا کہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ واپس لے لینا۔ تک نہ غلام، اگر مسلم شریف دی حدیث سچی ہے، ممکن بخاری بھی ڈھونڈے لا پوے کہ کافران بھی بڑی فکر سی حضور تو بعد خلافت دی، تو مسلمان تو بھولے بھی تو نہیں نہ ہو سکتے۔ ہاں پترو ہم گل کی سمجھ لگی کس مقام پر یہ حدیث لے آئے۔ کافر میں تو خیال ہے کہتا چل جی خلافت مل جائے تو نبوت۔ میرے آقا مسواک کردے ہیں ڈنڈی پھڑائی، انہیں کہا گال سن میں تمہیں لکڑی کا ٹوٹا بھی نہیں دینا، ان قریب تم میری امت کے ہاتھوں تباہ ہو جاؤ گے۔ سودا کرن گیا سی خلافت کا۔ میرے دوستو، میرے آقا کی پردہ پوشی کے بعد صحابہ کو بھی علم ہوگا کیا شاید، البید کو بھی پتا ہوگا کیا شاید۔ حضور کی پردہ پوشی کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں نجدیوں کے خلاف لشکر بھیجا گیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، بڑی خوفناک جنگ ہوئی، کئی حافظ قرآن اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ کتابوں میں 70 لکھتے ہیں، تھوڑی سی علمی باتیں، لیکن 70 حافظ ہے۔ امام بخاری نے مسلم نے دونوں نے حضور کی زندگی میں صرف 4 یا 5 حافظوں کا